اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے، اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے، دسمبر کے گزرتے ہی برس ایک اور ماضی کی گپھا میں ڈوب جائے گا، اسے کہنا دسمبر لوٹ آئے گا، مگر جو خون سو جائے گا جسموں میں نہ جاگے گا، اسے کہنا ہوائیں سرد ہیں اور زندگی کوہرے کی دیواروں میں لرزاں ہے، اسے کہنا شگوفے ٹہنیوں میں سو رہے ہیں اور ان پر برف کی چادر بچھی ہے، اسے کہنا اگر سورج نہ نکلے گا تو کیسے برف پگھلے گی، اسے کہنا کہ لوٹ آئے۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں رضی رضی، اور دسمبر کی پہلی تاریخ کو ہمیں ہمیشہ اٹھ صدیقی صاحب یاد آتے ہیں، ایک خوبصورت شاعر، ایک افسانہ نگار، جس کا اس دھرتی سے تعلق تھا، جس دھرتی پر میں رہتا ہوں، جس خطے میں میں رہتا ہوں، جس شہر میں میں رہتا ہوں، وہ ملتان کی شان تھے، ملتان کی پہچان تھے، اور ان کی وجہ سے جب دسمبر آتا ہے تو پھر ہمیں دنیا بھر سے یہ نظم سننے کو ملتی ہے، یہ مصرع سننے کو ملتا ہے۔ اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے ایک محاورہ بن چکا ہے، ایک ضرب المثل بن چکا ہے، ایک ٹیگ لائن بن چکی ہے، جسے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب بھی یہ لفظ ہم سنتے ہیں، یہ مصرع سنتے ہیں، اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے، تو ہمیں اٹھ صدیقی یاد آتے ہیں۔ لیکن آج جب دسمبر آیا ہے، آج جب یہ مہینہ شروع ہوا ہے، تو آج ہمیں ایک اور حوالے سے دسمبر کی پہلی تاریخ یاد آ رہی ہے، اور وہ حوالہ جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور اس سے ایک روز پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ وہ حوالہ ہے برطرف ملازمین کے کیس کا، جن کی پٹیشن، نظر ثانی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں پہلے 11 نومبر اور پھر 29 نومبر کی پیشی پڑی تھی، اور 29 نومبر کو بھی انتظار کے بعد معلوم ہوا کہ 1 دسمبر کی ڈیٹ دے دی گئی۔ اب آج جب 1 دسمبر ہے، آج پھر سب کی نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہے، اور وہ تمام برطرف ملازمین، وہ 16,000 ملازمین جن کا اس پاکستان کے مختلف محکموں سے تعلق ہے، مختلف وفاقی محکموں سے تعلق ہے، جنہیں بیک جنبش قلم ان کی نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ 17 اگست کو اسی برس انہیں ملازمتوں سے برطرف کیا گیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں، اور وہ فیصلہ جسٹس مشیر عالم نے دیا تھا، اور انہوں نے آئی بی کے ایک کیس میں ان ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا تھا جنہیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں ملازمت دی تھی۔ ان کے جو اسامیاں تھیں وہ اخبارات میں مشتہر ہوئی تھیں، اور ان مشتہر اسامیوں کے بعد وہ ٹیسٹ اور انٹرویوز کی تمام کارروائی کرنے کے بعد، تمام ضابطے کی کارروائیوں کے بعد، وہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد ملازمتوں پر گئے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ انہیں ملازمتوں سے نکال دیا گیا، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ملازمتوں پر بحال کروں گی، اور آصف زرداری جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کرتے ہوئے برطرف ملازمین کو ان کی نوکریوں پر بحال کیا، اور نہ صرف یہ کہ انہیں آرڈیننس کے تحت، جسے ری انسٹیٹ آرڈیننس 2010 کا نام دیا جاتا ہے، اس آرڈیننس کے تحت نہ صرف انہیں بحال کیا گیا بلکہ اس آرڈیننس کو بعد ازاں پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا گیا، اور پھر وہ پارلیمانی ایکٹ بن گیا، پارلیمنٹ کا ایکٹ بن گیا، اور پھر ان کی ملازمتوں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ لیکن پاکستان میں کسی چیز کو
تحفظ اس طرح حاصل نہیں ہوتا۔ ہم زندگیوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن غیر محسوس ہوتے ہیں، ہم چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن غیر محفوظ ہوتے ہیں، ہم ملازمتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ نے اگر منظوری دے دی، پارلیمانی ایکٹ کے تحت ملازمتیں جو ہیں وہ مستقل کر دی گئیں اور تو شاید یہ ملازمین جو ہیں اب ان کی نوکریاں محفوظ ہو گئی ہیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ کر سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کو عدالت نے جس طرح اڑا دیا پارلیمنٹ کے فیصلے کو، یہ ایک اپنی مثال ہے کہ جہاں ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں وہاں پھر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو بھی عملی طور پر اس فیصلے کے ذریعے چیلنج کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جب اور بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اس میں یہ ایک مسئلہ بھی تھا کہ ان ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ 16,000 خاندان ہیں، ملازمین نہیں ہیں، 16,000 خاندان ہیں، اور ان ملازمین کا پاکستان کے 72 وفاقی محکموں سے تعلق ہے۔ یہ ملازمین گزشتہ 2-3 ماہ سے دھرنے بھی دے رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں حکومت نے وعدہ کیا کہ آپ کا کیس ہم خود لڑیں گے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے انہوں نے ریویو پٹیشن دائر کی، نظر ثانی کی پٹیشن دائر کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ لیکن اس نظر ثانی کی اپیل میں بھی اب امید و بیم کی کیفیات ہیں۔ پہلے ایک پیشی آئی، اس میں حکم امتناعی جاری نہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مسلسل 3 روز ہم اس کی سماعت کریں گے۔ اب آج پھر وہ دن ہے کہ جب سرکاری ملازمین، وہ تمام برطرف ملازمین اور ان کے اہل خانہ سپریم کورٹ کی جانب نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اسے کہنا دسمبر آ گیا، آج برطرف ملازمین کے لیے ایک نئی معنویت لے کر آیا ہے۔ ارشد صدیقی کی نظم کا رومانوی پہلو اپنی جگہ، لیکن آج یہ نظم ایک انسانی حوالے سے بھی ہمیں یاد آ رہی ہے، ایک انسانی المیہ جس نے جنم لیا ہے اس عہد میں، جب مہنگائی عروج پر ہے، اس میں جب دہشت گردی مسائل، صحت کے مسائل، کرونا اور بہت کچھ عروج پر ہے، تو وہاں ایک ایسے موسم میں جب ہر طرف گرد و غبار ہے۔ ارشد صاحب کی نظم میں کہرے کا ذکر تھا، لیکن اب سموگ ہے، گرد ہے، آلودگی ہے، اور اس دھندلائے ہوئے موسم میں ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج برطرف ملازمین کی زندگیوں سے کہرا ختم کرے گی، دھند ختم کرے گی، سموگ ختم کرے گی، آلودگی ختم کرے گی، اور ایک روشنی کا پیغام آئے گا وہاں سے ان کی زندگیوں میں جو بہت مایوسی کا شکار ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ہماری یہ ویڈیو سنی، آپ اسے شیئر بھی کیجئے، اس پر کمنٹ بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع پر، نئی ویڈیو کے ساتھ۔